اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود صدق اللہ العظیم۔ آج کا جو خلاصہ ہے وہ سورہ مائدہ سے شروع ہوگا۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ مائدہ ہے اس لیے کہ مائدہ کا معنی ہوتا ہے دسترخوان پہ چنا ہوا، دسترخوان جس پہ کھانا چن دیا گیا ہو۔ بنی اسرائیل نے یعنی عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ اللہ سے دعا کریں ہمارے لیے آسمان سے کھانا آ جائے، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے انشاءاللہ۔ اسی وجہ سے سورہ مبارکہ کا نام جو ہے نا وہ سورہ مائدہ رکھا ہے، اور یہ مدنی صورت ہے اور احکامات کے اعتبار سے یہ سب سے آخری صورت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے عام احکامات نازل ہوئے۔ سب سے پہلے جو پہلی آیت مبارکہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا کہ اے ایمان والو اپنے وعدے پورے کرو، اور ان وعدوں میں سے ایک وعدہ یہ بھی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو حلال کی ہوئی چیزیں ان کو حلال سمجھیں گے، حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھیں گے۔ اس لیے ساتھ ہی فرمایا کہ تمہارے لیے جو پالتو جانور ہیں وہ حلال قرار دیے ہیں، ان کو کھاؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ جو وہ احرام کی حالت میں جب تم ہو تو اس وقت جو ہے نا وہ ان کا شکار کرنا جائز نہیں ہے۔ وجہ یہ کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا ممنوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی غنی ذات ہے، جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ہے۔ اور دوسرے آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور عام حکم بیان فرمایا جو شاعر اللہ ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے دین کی جو نشانیاں ہیں، اس میں کعبۃ اللہ ہے، صفا مروہ ہے، اسی طرح مسجد ہے اور دیگر یعنی نمازیں ہیں، جو بھی شاعر اللہ ہے، اور پھر اسی طرح بیت اللہ کی طرف یعنی لے جانے والی ہدیہ ہیں، یعنی وہ جانور جو بیت اللہ کے پاس قربان کرنے کے لیے لے جائے جا رہے ہوں، یہ سارے کے سارے جو ہے نا شاعر اللہ میں داخل ہیں۔ فرمایا ان کی تعظیم کرو، ان کی جو ہے نا وہ توہین قطعاً نہیں کرنی، اس لیے کہ جو انسان شاعر اللہ جو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی نشانیاں ہیں، جس طرح کہ مثلا کسی بھی ملک کا کوئی امتیازی نشان ہو، کوئی ماٹو ہو، تو وہ اس کا بڑی حفاظت کرتے ہیں، اور اس کی توہین کو پورے ملک کی توہین سمجھی جاتی ہے، جس طرح کہ مثلا یہ جھنڈے ہیں اور اسی طرح دیگر سیکورٹی اداروں کی وردیاں ہیں، بیج وغیرہ ہیں، تو یہ سارے ان کے ایک نشان ہے۔ تو اسی طرح جو اسلام کے نشان ہیں ان کی بھی جو ہے نا وہ قدر کرنا اور ان کی تعظیم کرنا یہ ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی فرمایا کہ اگر کسی قوم کے ساتھ تمہاری دشمنی بھی ہو، مثلا جس طرح مکہ والوں نے یعنی عمرہ ادا کرنے کے لیے مسلمان جا رہے تھے، ان کو راستے میں روک دیا اور نہیں جانے دیا، تو فرمایا کہ اس کے باوجود بھی جو ہے نا ان کے خلاف تم نے حد سے تجاوز نہیں کرنی، اور اسی طریقے سے یعنی آپ نے ان کے خلاف زیادتی نہیں کرنی۔ وجہ یہ ہے کہ جس نے جتنا کام کیا ہے اس کے خلاف اتنا ہی اس کو بدلہ دیا جائے، اس پر جو ہے نا وہ زیادتی نہ کی جائے۔ اور فرمایا کہ آگے ایک اور حکم دے دیا کہ ہمیشہ نیکی اور تقوی کے کام پر ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کرو، گناہ اور سرکشی کا جو کام ہے اس پہ کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ معاونت نہیں کرنی۔ اگر کوئی تم سے مدد مانگے بھی تو اس معاملے میں اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ پھر آگے تیسری آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جانور اور جو چیزیں حرام ہیں ان کا تذکرہ فرمایا کہ تم پر مردار اور خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر کے نام پر ذبح کیے جائیں، اور اسی طرح خون، یا وہ جانور جو گلا گھٹ کے فوت ہو جائے اور جو چوٹ لگ کے فوت ہو جائے، گر کر فوت ہو جائے، اور اس کو کوئی دوسرا جانور سینگ مار دے، یا یہ کہ جس کو کوئی درندہ کھا لے، یا یہ کہ درندہ کھا لے، ان تمام جو ہے نا ان کو اس وقت تک نہیں کھانا جب تک کہ یہ زندہ ہوں اور ان کو ذبح نہ کر لیا جائے۔ اگر اسی حالت میں بغیر ذبح کرنے کے مر جائے تو یہ کھانا جائز نہیں، کیوں یہ سارے مردار کے حکم میں ہیں، اور مردار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حرام ہے۔ اور اسی طرح فرمایا آگے جو بتوں کے آستانوں پہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں وہ بھی تمہارے لیے حرام ہیں، اور پھر 5 کے تیروں کے ساتھ جو تقسیم تم کرتے ہو وہ بھی حرام ہے۔ اصل میں یعنی مشرکین نے جو ہے نا وہ بیت اللہ کے ساتھ کچھ تیر رکھے ہوئے تھے، کسی پر لکھا ہوا تھا 2 حصے، کسی پہ 3 حصے، کسی پہ 4 حصے، کسی پہ لکھا ہوتا تھا لا نہیں۔ تو اب وہ جو وہاں تو شخص ہوتا تھا وہ کوئی جانور ذبح کرتے اور پھر اس کا جب وہ گوشت بناتے تو پھر وہ
پانسے کے تیر ایک شخص گھما کے نکالتا، جس کے نام کا نکل آتا جی اس کو 4 حصے دینے ہیں تو اس کو 4 حصے دے دیتے، جس کے نام نکل آتا اس کو 1 حصہ ملنا ہے اس کو 1 حصہ دے دیتے، جس کے نام کا تیر نکل آتا یعنی کہ جس پر لا لکھا ہوتا تو اس کو کچھ بھی نہیں دیتے تھے۔ تو یہ ایک طرح کا جوا اور یعنی بڑے ظلم والی تقسیم تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اے ایمان والو تم نے ایسا نہیں کرنا، اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ یہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب تمہیں اتنی عزت دے دی ہے کہ کفار جو ہے نا وہ تمہارے دین کو بالکل مٹانے سے اب مایوس ہو چکے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں مٹا سکتے۔ ان کو خود اندازہ ہو گیا ہے کہ جب فتح مکہ ہو گیا تو اس کے بعد کوئی بھی جو ہے نا کوئی بھی کافر تمہارا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اور فرمایا ان کافروں سے مت ڈرو، اللہ فرماتے ہیں مجھ سے ڈرو۔ اور پھر اس آیت مبارکہ کا ایک حصہ جو ہے نا وہ بڑا ہی اہم ہے، جو کہ میدان عرفات میں حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوا، اور وہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اب احکامات کی آیتیں اس کے بعد کوئی بھی نہیں اتری، ویسے اس کے بعد وہی آتی رہی ہے لیکن احکامات کے اعتبار سے جو ہے نا اس کے بعد کوئی بھی آیت نہیں اتری۔ احکامات کے اعتبار سے یہ سورہ مائدہ کی جو آیتیں ہیں یہ آخری ہیں۔ پوری صورت جو سب سے آخر میں اتری وہ سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ہے، اور سب سے آخر میں جو آیت اتری ہے وہ سورہ بقرہ میں ہے، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ یہ آیت مبارکہ سب سے آخر میں اتری ہے، لیکن احکامات کے اعتبار سے جو ہے یہ آیات مبارکہ آخری ہیں جو سورہ مائدہ کی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ احکامات کے اعتبار سے دین مکمل ہو گیا ہے، اور یہ دین والی نعمت تم پر تام ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ دین اسلام کے علاوہ اب کوئی اور دین جو ہے نا وہ کوئی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں قطعاً وہ پسندیدہ نہیں ہوگا۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ جو پیچھے جن حرام چیزوں کا تذکرہ ہوا ہے وہ کھانی جائز نہیں۔ اگر کوئی شخص جو ہے نا وہ بھوک میں نڈھال ہے اور اس کو خطرہ ہے کہ اگر میں کچھ نہیں کھاؤں گا تو میری جان نکل جائے گی، تو وہ ان حرام چیزوں میں سے جان بچانے کے لیے کھا سکتا ہے، لیکن فرمایا کہ حد سے تجاوز نہ کرے، ایسا نہ ہو کہ بغیر ضرورت کے کھائے، یا یہ کہ جب کھانا شروع کرے تو خوب سیر ہو جائے۔ جان بچانے کے لیے جو ہے وہ ان چیزوں میں سے استعمال کر سکتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور حکم بیان فرمایا کہ کچھ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ ہمارے لیے کون کون سی چیزیں حلال ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جامع جواب دے دیا۔ فرمایا قل احل لکم الطیبات، میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیں کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ اب پاکیزہ چیز کون سی ہے؟ جو قرآن و سنت میں جس کو حلال قرار دیا ہے، اور جو انسان کی فطرت سلیمہ ہے، طبیعت ہے وہ اس کی طرف مائل ہو، اس سے نفرت نہ کرے۔ جب یہ 3 چیزیں ہوں گی جس چیز میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال ہے، اور آپ یعنی تجزیہ کر لیں کہ جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں حلال کی ہیں ان میں یہ چیز لازماً پائی جاتی ہے کہ انسان کی طبیعت اس سے نفرت نہیں کرتی۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عدی بن حاتم، یہ مشہور جو ایک سخی گزرے حاتم تائی ان کے بیٹے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شکار کرتے تھے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے شکار کا مسئلہ پوچھا۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کے محبوب، ہم بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شکاری کتے کے ساتھ ہم شکار کرتے ہیں، اور وہ شکاری کتا جب پہنچتا ہے شکار کو پکڑتا ہے، اس کو زخمی کرتا ہے، ہمارے پہنچنے سے پہلے وہ مر جاتا ہے، تو کیا کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آیت مبارکہ نازل فرمایا کہ جو شکاری کتے کے ساتھ یا کسی بھی شکاری جانور یعنی باز وغیرہ کے ساتھ شکار کیا جائے یا تیر کے ساتھ شکار کیا جائے، خاص کر ان 2 جانوروں کے ساتھ یعنی جو شکار کیا جائے تو وہ حلال ہے، لیکن اس کے لیے چند شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جو جانور ہے وہ سدھایا ہوا ہو، یعنی اس کو خوب یعنی اس بارے میں یعنی تعلیم دی گئی ہو، اور اس کے یعنی سدھایا ہوا ہونے کی ایک شرط تو یہ ہے کہ ایک نشانی یہ ہے کہ جب مالک چھوڑے شکار کی طرف تو پھر جائے، خود بخود نہ جائے۔ دوسرا یہ کہ وہ شکار کو جا کر زخمی کرے، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ شکار کو جا کر کھائے نہ بلکہ خود روک لے، اور چوتھا یہ ہے کہ جس نے جب اس کو شکار پہ چھوڑا ہے اس وقت بسم اللہ پڑھی ہو۔ جب یہ 4 چیزیں ہیں تو 4 چیزیں ہو گئیں، اور پھر وہ شکار اس نے پکڑا اور وہ یعنی مالک کے جانے سے پہلے مر گیا تو وہ حلال ہے، اس کو کھا سکتا ہے۔ لیکن اگر مالک پہنچ گیا، وہ زندہ تھا اور شرعی طریقے سے اس کو ذبح کر سکتا تھا لیکن اس نے دیر کر دی، ذبح نہیں کیا، تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح جو تیر وغیرہ ہے اس کے ساتھ بھی اگر بسم اللہ پڑھ کے تیر مارا جائے گا تو وہ بھی جانور حلال ہے، لیکن گولی جو ہے نا علماء نے لکھا ہے کہ اس کے ساتھ جو اگر شکار کی طرف گولی چلائی جائے گی اور اس کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھ لے گا، وہ اس کو ذبح کرنا ضروری ہے، ذبح کرنے سے پہلے مر گیا اس کو کھانا جائز نہیں۔ وجہ یہ کہ گولی جو ہے وہ جسم کو کاٹتی نہیں ہے بلکہ توڑتی ہے اپنے زور کے ساتھ، اور تیر جو ہے نا وہ کاٹتا ہے، اس لیے جو تیر لگا ہوا ہے اس کا جو ہے حلال ہو جائے گا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ آج اے ایمان والو تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال قرار دی ہیں،
اور فرمایا کہ ان لوگوں کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے جو اہل کتاب ہیں۔ اہل کتاب کا کھانا یہاں سے مراد ذبیحہ ہے، کہ جو اہل کتاب ہے ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، لیکن اس صورت میں کہ اگر وہ بسم اللہ پڑھتے ہوں صحیح طریقے سے، کیونکہ باوجود بہت ساری تبدیلیوں اور تحریفات کے دو چیزوں میں اب بھی جو ہے نا اہل کتاب مسلمانوں کے ساتھ شریک ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ جب بھی کوئی جانور ذبح کرتے ہیں اس پر اللہ کا نام لیتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ان کے ہاں یعنی نکاح ہوتا ہے باقاعدہ، اور جو چیزیں جو رشتے اسلام میں حرام ہیں وہ ان کے ہاں بھی حرام ہے، ان کے ساتھ وہ نکاح نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا ذبیحہ بھی تمہارے لیے حلال ہے، اور اسی طرح ان کی جو پاک دامنہ عورتیں ہیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں، تم اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو۔ لیکن آج کل جو ہے نا یہ اہل کتاب چونکہ بالکل کمیونسٹ بن چکے ہیں، اس لیے ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، اور خاص طور پر اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے میں سب سے بڑی قباحت یہ ہے کہ اب تو عدالتیں جو ہے نا وہ بچوں کو عورتوں کو دے دیتی ہیں، اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے ساتھ نکاح کیا اور بعد میں جب آپس میں ان بن ہو گئی اور پھر یعنی عدالت جو ہے نا فیصلہ کر دیتی ہے کہ بچے ماں کے حوالے ہیں، اور پھر وہ بچے ماں لے جاتی ہے اور اس کے ساتھ وہ کفر اختیار کر لیتے ہیں۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں منع کرتے تھے، اور مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، مدرسہ سہولتیہ ان کا تھا، وہ خود فرماتے ہیں کہ وہ ہیں کہ جنہوں نے عیسائیوں کے پوپ کو جو ہے نا وہ مناظرے میں ہرایا تھا، اور وہ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ نکاح اور دیگر معاملات سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں جو ہے نا وہ ایمان کے خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ لیکن خیر بنیادی طور پہ جو ہے نا وہ اہل کتاب کے ساتھ نکاح کی اجازت ہے، اگرچہ بہت ساری قباحاتیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رکوع نمبر 2 ہے اس کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے وضو کا حکم دیا، فرمایا کہ اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ ہو تو فرمایا اپنے چہرے کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت اور سروں کا مسح کر لو، اور پاؤں کو دھو لو ٹخنوں سمیت۔ یہ 4 وضو کے فرائض ہیں جو قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، اور باقی ساری وضو کی سنتیں ہیں، سنت طریقہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عمل اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں موجود ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تم جنبی ہو، اور یا یہ ہے کہ تم جنبی ہو تو خوب طہارت حاصل کرو، یعنی اگر تمہیں جنابت ہے غسل کی ضرورت ہے تو فطہروا، خوب طہارت حاصل کرو۔ اسی فطہروا کے لفظ سے جو ہے نا بہت سارے علماء نے یہ بات نکالی ہے کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ فرض ہے، کیونکہ فطہروا کا معنی خوب جہاں تک ممکن ہو سکے، تو منہ میں پانی ڈالنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ ممکنات میں سے، اس لیے غسل کے 3 ہی فرض ہیں، منہ میں پانی ڈال کے کلی کرنا 3 مرتبہ، ناک میں پانی ڈالنا، اور اسی طرح پورے جسم پر جو ہے نا وہ پانی بہا دینا، جس سے جسم کا ایک بال بھی خشک نہ رہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کا حکم بیان فرمایا کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، یا کوئی آدمی جو ہے نا وہ قضاء حاجت سے واپس آئے، یا فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کے پاس گئے ہو، تو اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر لو۔ اور تیمم کس طرح کرنا ہے؟ فرمایا پاک مٹی جو اس کو اپنے چہرے پہ مل لو، اور اسی طرح اپنے ہاتھوں کو مل لو، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ حرج اور تنگی نہیں کرنا چاہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے تاکہ تم پر اپنی نعمتوں کو جو ہے وہ پورا کرے، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے برکت سے بطور خصوصیت کے یہ نعمتیں عطا کی ہیں کہ مثلاً پوری روح زمین پر جہاں بھی چاہے نماز پڑھ سکتا ہے، اور اسی طرح فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ پوری روح زمین کو میرے لیے پاک کرنے والا بنا دیا، یعنی پاک مٹی کے ساتھ تیمم کرے گا تو انسان پاک ہو جائے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر نعمتیں کی ان کو یاد کرو، یعنی ان کا شکر ادا کرو، اور پھر وہ جو وعدہ تم نے عالم ازل میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا جی بلا، کیوں نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ اس وعدے کو بھی پورا کرو، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا خالق مالک رازق مانو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ایمان والو تم ہمیشہ انصاف کے ساتھ قائم رہو، اور کسی کو کوئی قوم اگر تمہاری دشمن بھی ہو اس کے خلاف بھی اگر تمہیں فیصلہ کرنا پڑے تو انصاف کے ساتھ کرو، عدل کرو۔ عدل جو ہے نا یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام معاملات سے واقف ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے اور نیک اعمال کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے بخشش بھی اور اجر عظیم بھی ہے، لیکن جو کافر ہیں اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے ہیں وہ جہنم والے ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی ایک اور حکم بیان فرمایا، وہ یہ ہے کہ اصل میں ہوا یہ کہ مقام اصفہان میں صحابہ کرام جنگ کی حالت میں تھے، یعنی کفار کے مقابلے میں تھے، تو اس وقت نماز کا ٹائم آ گیا، نماز پڑھی سب نے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو کفار جو ہے نا انہوں نے جو مقابلے میں تھے انہوں نے بڑا افسوس کیا، وہ کہنے لگے یار بڑا اچھا موقع تھا، اب یہ لوگ نماز میں مشغول تھے، ہم ان پہ حملہ کر دیتے اور ان پہ جو ہے نا ہم غالب آ جاتے۔
جب وہ کفار افسوس کرنے لگے تو کچھ نے کہا یار کیوں پریشان ہوتے ہو، ابھی تو مثلا زور کی نماز آگے ان کے عصر کی نماز آنے والی ہے، لہٰذا اس وقت یہ اپنی نماز میں دوبارہ مشغول ہوں گے تو ان پہ ہم حملہ کر دیں گے۔ تو عصر کی نماز یعنی اگلی نماز آنے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاۃ الخوف کا طریقہ نازل کر دیا کہ تم نے اس جنگ کی حالت میں نماز اس طرح پڑھنے کے لشکر کے 2 حصے کرنے ہیں، ایک حصہ دشمن کے مقابلے میں ہو اور ایک نماز پڑھے گا، جیسے کہ پیچھے تفصیلاً گزر چکا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اپنے احسان یاد کروا رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب ایک قوم نے جو ہے وہ تمہارے خلاف ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا حکم بدل کے جو ہے وہ اس کے ہاتھ کو تم سے روک دیا۔ اللہ سے ڈرو، اور ایمان والے ہمیشہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل جو ہے ان کے وعدہ خلافی وعدہ جو توڑتے ہیں اس کو بیان کیا ہے کہ ان کی بہت ساری خبائث ہیں، ان میں سے خباثت یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ان سے وعدہ لیا ہمیشہ اس وعدے کو توڑا۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ تم نے تورات کے احکامات پہ عمل کرنا ہے، اور اس پہ 12 نگران بھی مقرر کیے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ بھائی میں تمہارے ساتھ ہوں، میری مدد تمہارے ساتھ ہے، اگر تم نماز پڑھو گے، زکوٰۃ دو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور میرے رسولوں کی مدد کرو گے، میرے راستے میں خرچ کرو گے تو میں تمہارے گناہوں کو دور کروں گا، تمہیں جنت دوں گا۔ اور لیکن جو اس کے بعد میرا وعدہ وعدے کے بعد بھی وعدے کو توڑے گا تو پھر وہ سیدھے راستے سے جو ہے وہ بھاگ جائے گا۔ لیکن ایسا ہی ہوا، بہک جائے گا۔ ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے وعدہ توڑ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے وعدہ توڑنے کی وجہ سے ان پر جو ہے نا وہ چند عذاب مسلط کیے۔ سب سے پہلا یہ کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پر لعنت کر دی، یعنی ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ دوسرا یہ کہ ان کے دلوں کو سخت کر دیا، دین اسلام کی طرف آنے کے لیے اور اچھے احکامات کی طرف آنے کے لیے ان کے دل مائل ہی نہیں ہوتے تھے۔ تیسرا یہ کہ وہ اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے تھے اور بہت ساری نصائح کو وہ بھول چکے تھے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب، یہ اب جو موجودہ اہل کتاب ہیں ان کی بھی بہت ساری خباثتیں اور بہت ساری خیانتیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ آپ کو مطلع کرتے رہیں گے، اور کچھ ایسی بھی ہوں گی جن سے آپ مطلع نہیں ہوں گے، لیکن پھر بھی فرمایا کہ آپ ان کو درگزر کریں اور ان سے جو ہے نا وہ اعراض کریں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عیسائیوں نے وعدہ خلافی کی ہے اس کا تذکرہ فرمایا کہ عیسائیوں سے بھی ہم نے وعدہ لیا تھا، لیکن انہوں نے بھی جو ہے نا جو معاہدے والی چیزیں تھیں ان کو بھلا دیا تھا، لیکن اللہ فرماتے ہیں اس کی وجہ سے ہم نے ان کے درمیان قیامت تک دوری ڈال دی اور اختلاف ڈال دیا، اور کبھی بھی جو ہے نا وہ مذہبی طور پہ ایک نہیں ہو سکتے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کو خطاب کر کے ایمان کی دعوت دی کہ اللہ فرماتے اے اہل کتاب، میرا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے، لہذا جو تم چھپاتے ہو اس میں سے بہت ساری چیزیں وہ ظاہر کرتا ہے، بہت ساری تمہیں وہ معاف کرتا ہے، لہذا اللہ کی طرف سے جو ہے وہ نور ہدایت اور اللہ کی طرف سے کتاب آ چکی ہے، لہذا تم اس کو مانو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، لیکن وہ آدمی جو اللہ کی رضا کی پیروی کرتا ہے اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سلامتی کے راستوں کی طرف ہدایت بھی دیتا ہے اور کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لاتا ہے اور صراط مستقیم پر چلاتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عیسائیوں کے چند گروہ تھے ان کا تذکرہ کیا۔ ان کا ایک گروہ یہ بھی تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی اللہ تعالیٰ ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ حلول کر گئے ہیں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں، کہ اور یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، اللہ نے حلول کر دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں موجود ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد کفر الذین، کہ وہ لوگ کافر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم ہے، اور فرمایا کہ آپ یہ ذرا سوچتے نہیں ہیں کہ عیسیٰ بن مریم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وفات دیں یا ان کی والدہ جو ہے ان کو وفات دے دے یا پوری دنیا والے لوگوں کو وفات دے دے تو کون اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچا سکتا ہے؟ یعنی جو اپنی جان بھی نہیں بچا سکتا تو فرمایا وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے اور نصارہ کی ایک اور خباثت کو بیان کیا اور غلو کو بیان کیا۔ وہ یہ کہتے تھے جی ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب ان سے کہیں کہ اگر تم اللہ کے اتنے ہی پیارے ہو تو پھر تمہیں جو ہے وہ لوگوں سے مار کیوں پڑوائی ہے کہ مثلا سب سے پہلے ان پر بخت نصر بادشاہ کو مسلط کیا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جنرل ٹیٹس وغیرہ وہ مسلط کیا اور انہوں نے جو ہے نا وہ ان کا خاتمہ کیا۔ تو فرمایا ہر دور میں تمہیں مار پڑتی رہی ہے، اگر تم اللہ کے اتنے لاڈلے ہو تو پھر تمہیں یہ مار کیوں پڑتی ہے؟ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اہل کتاب کو یعنی ایمان کی دعوت دی کہ فرمایا اے اہل کتاب یہ فطرت کا زمانہ ہے۔ فطرت کا زمانہ مطلب انقطاع کا زمانہ، مثلا یہ نا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک لگاتار انبیاء آتے رہے، درمیان میں وقفہ نہیں ہوا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پہ اٹھائے جانے سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت تک یہ درمیان میں 600 سال کا فاصلہ ہے۔ اس درمیان میں کوئی بھی نبی نہیں آیا،
یعنی 600 سال کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نبی اور رسول بنا کے بھیجا، تو فرمایا کہ رسولوں کے انقطاع کے بعد اب جو میرے نبی ہیں جو بشیر و نذیر ہیں وہ آ چکے ہیں، لہذا ان پہ ایمان لاؤ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا ہے، اور اس میں یہ سبق ہے اس بات پر کہ اگر تم دفاع نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم پر جو ہے نا وہ ذلت مسلط ہوگی۔ جب تم کفار کا مقابلہ کرو گے سارے ایمان والے مل کر ڈٹ کر من حیث المملکت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فتح عطا کریں گے۔ اصل میں ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں جو ہے وہ بھی یاد دلائیں کہ اللہ نے بنی اسرائیل میں بہت زیادہ انبیاء بھی پیدا کیے، بادشاہ بھی پیدا کیے، جو کچھ ان کو دیا یعنی اس زمانے میں اور کسی کو نہیں ملا۔ لہذا تم ایسا کرو کہ جب وہ فرعون سے بچ کر وادی سینائی میں پہنچے تو وہاں حکم آیا کہ تم جو اصل علاقہ ہے اریحا شہر، وہاں عمالقہ قوم آباد تھی یعنی فلسطین، اس عمالقہ قوم کے خلاف جنگ کرو اور اس اپنے علاقے کو واپس لے لو۔ تو وہ کہنے لگے جی ہم کبھی بھی جو ہے نا وہ اس قوم کے خلاف جنگ نہیں کرتے، لہٰذا آپ خود جو ہے نا وہ جنگ کریں، جب فتح ہو جائے گا تو پھر ہم آ جائیں گے۔ اب اللہ کے نبی یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو بھیجا وہاں حالات کا جائزہ لینے کے لیے، تو جو حالات کا جائزہ لے کر آئے اور ان سے بھی کہا تھا یار آپ نے پوری بات ان سے نہیں کرنی، لہذا تم نے ایسا کرنا ہے کہ یعنی اس کی پوری قوت نہیں بتانی۔ اگر تم پوری قوت بتاؤ گے تو بنی اسرائیل میں جو ہے نا وہ بزدلی پڑ جائے گی۔ لیکن ان میں سے صرف 2 آدمی، ایک حضرت یوشع بن نون اور حضرت قالب بن یوقنا، یہ جو 2 آدمی تھے انہوں نے آ کر پوری حقیقت بیان نہیں کی، بلکہ کہا کہ ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو فتح حاصل ہو جائے گی۔ باقی جو 10 آدمی تھے انہوں نے آ کر کہا جی وہ تو بہت سخت لوگ ہیں، ایک آدمی نے ہم 12 کے 12 کو گرفتار کر لیا تھا اور بڑی مشکل سے جو ہے نا وہ ہمیں رہائی ملی ہے، لہٰذا ان کے خلاف آپ نہ جائیں۔ تو وہ پہلے ہی نہیں بزدل تھے اور زیادہ بزدل ہو گئے، اور یہاں تک کہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ اور آپ کا رب جائیں اور لڑائی کریں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، جب فتح ہو جائے گی تو ہم پھر آئیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی سزا دی کہ اس کی وجہ سے 40 سال تک اس میدان تی میں ان کو بند کر دیا، اور وہاں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی نعمتیں دیں، لیکن پھر بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک جگہ میں محصور ہونا قید ہی ہے، چاہے اس میں کتنی ہی جو ہے نا وہ آسانیاں کیوں نہ ہو۔ پھر 40 سال کے بعد انہوں نے جو ہے نا وہ حضرت یوشع بن نون کے کمان میں جہاد کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ علاقہ ان کا فتح کر دیا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رکوع نمبر 5 ہے اس کا، اس میں ایک دوسری مثال بیان فرمائی اسی چیز کی کہ اگر دفاع نہیں کرو گے تو مارے جاؤ گے۔ ہوا یہ کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے یعنی حضرت حابیل اور ایک قابیل، یہ 2 بیٹے تھے، اور ان دونوں نے آپس میں جو ہے نا وہ ان دونوں نے قربانی کی۔ قربانی اس طرح کی کہ جو حابیل ہے اس نے جو ہے نا وہ ایک جانور ذبح کیا، بہترین جو ہے وہ مینڈا لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پہ قربان کیا، اور دوسرا جو قابیل تھا وہ کسان تھا، اس نے کوئی کھیتی باڑی کرتا تھا، اور کچھ جو ہے نا وہ کھیتی کے خوشے لا کر وہاں رکھ دیے۔ اور اس وقت قربانی کے قبول ہونے کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ جب بھی کوئی آدمی قربانی کرتا وہ اپنی اس قربانی کو کسی میدان میں لے کے رکھ دیتا، اگر قبول ہونی ہوتی تو آسمان سے آگ آتی اس کو جلا کے چلی جاتی، اور جس کی قبول نہ ہوتی وہ وہاں ہی پڑی رہتی۔ اب ہوا یہ کہ جو حابیل کی قربانی تھی وہ قبول ہو گئی، آسمان سے آگ آئی، اس کو جلا دیا، ختم ہو گئی، اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، وہ وہاں ہی پڑی رہی۔ اب اس قابیل کو اس پہ حسد آیا، وہ کہنے لگا آپ کی قربانی قبول ہے میری کیوں نہیں ہوئی؟ تو وہ کہنے لگے یار اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جو پرہیزگار لوگ ہیں ان کی قربانی قبول کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی قربانی قبول نہیں کی، آپ میں پرہیزگاری نہیں ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو خیر وہ کہنے لگا جی میں تجھے قتل کروں گا، تیری قربانی کیوں قبول ہوئی ہے؟ اب چنانچہ انہیں قابیل نے اس کو قتل کرنا چاہا، حابیل کہنے لگا جی اگر تو مجھے قتل بھی کرے گا تو میں آگے سے مقابلہ نہیں کروں گا، میں بالکل بھی جو ہے نا آگے سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ چنانچہ جب اس نے یہ بات کہہ دی تو وہ اور دلیر ہو گیا، آگے بڑھا اور اس کو قتل کر دیا۔ اب قتل کرنے کے بعد پھر پریشان ہو گیا کہ اب ڈیڈ باڈی کا کیا کرے، اور اس وقت چونکہ اس سے پہلے تو کوئی انسان دنیا میں فوت ہوا ہی نہیں کہ اس کو کیا کیا جائے، تو اچانک ایک کوا آیا، اس نے مرا ہوا کوا اپنے ہاتھ اپنے چونچ میں لیا ہوا تھا، اور اس کو وہاں رکھا اور زمین کو کھرید کر اس نے وہاں دفن کر دیا، اور پھر اس کو بھی جو ہے نا وہ اس کو دیکھ کر طریقہ آ گیا، اور اس نے بھی پھر حضرت قابیل کی جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو اسی طرح زمین میں کھود کر دبا دیا۔ تو سب سے پہلا قتل جو زمین میں ہوا وہ قابیل نے کیا حضرت حابیل کا، اور اس کی قربانی کی وجہ بھی لکھی ہے۔ اصل میں اس وقت چونکہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا ایک ہی جوڑا تھا، اور آگے انسانیت کی نسل بھی چلانی تھی، تو اس کے لیے نکاح اور شادی ضروری تھی۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ ایک ماں باپ کی اولاد تھی، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس وقت اصول یہ تھا کہ جو
یعنی جوڑا جوڑا پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اب پہلا جوڑا جو پیدا ہوا وہ آپس میں بہن بھائی، اور دوسرا جو جوڑا ہے وہ آپس میں بہن بھائی تھا، لیکن ان جوڑوں کا آپس میں عدل بدل نکاح ہو سکتا تھا، یعنی پہلے جوڑے کی لڑکی دوسرے کا لڑکا، تو ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا تھا۔ اب جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ یعنی خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ اب حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی اس کا نکاح ہونا تھا قابیل سے، اور قابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی اس کا نکاح ہونا تھا حابیل سے۔ تو قابیل بضد تھا اس بات کے پہ کہ میں اسی کے ساتھ نکاح کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، تو اس پر جو ہے نا آدم علیہ السلام نے پہلے سمجھایا، سمجھ نہیں آئی، پھر فرمایا تم ایسے کرو جی، وہ اپنا قربانی کر لو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی تو وہ کر لے گا۔ چلو اس طرح یعنی ان کا یہ مقصد تھا کہ اس طرح مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوا، بالآخر جو ہے نا وہ ایک کو شہید کر دیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ دفاع نہ کرنے کی وجہ سے کفار تم پہ غالب آ جاتے ہیں۔ یہی وجہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ حکم نازل کر دیا تھا کہ جس نے بغیر کسی وجہ کے ایک آدمی کو بھی قتل کیا ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے، فکانما قتل الناس جميعا، ساری دنیا کو قتل کر دیا، لیکن فرمایا جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے ساری دنیا کی جان بچائی۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے ڈاکوؤں کی سزا بیان کی ہے کہ ڈاکو جو ہے نا یہ یا باغی یہ ملک میں فساد پھیلاتے ہیں اور سب سے زیادہ نقصان کرتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی سزا بھی الگ رکھی اور بڑی سخت رکھی ہے۔ اب اس کی 4 صورتیں تھیں۔ اصل میں ہوا یہ کہ قبیلہ عرینہ کے کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے مدینہ گئے، مدینہ کی آب و ہوا ان کو موافق نہیں آئی، ان کے پیٹ پھول کے جسم پہ یعنی وہ خارش نکل آئی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ یہ جو حوالی میں چلے جاؤ مدینہ کے ساتھ، وہاں صدقے کے اونٹ ہیں، ان کا جو ہے وہ دودھ پیو، اور اسی طرح ان کا پیشاب وہ بھی استعمال کرو، یعنی اس کو زخموں وغیرہ پہ لگاؤ۔ اب جا کر انہوں نے ایسا کیا، وہ ٹھیک ہو گئے۔ جب ٹھیک ہوئے تو انہوں نے چرواہے کو شہید کیا اور وہ اونٹ لے کر وہاں سے بھاگ گئے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا لشکر بھیجا اور ان کو پکڑ کے لائے، تو اور پھر ان کو سزا دی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سزا بیان کی ہے وہ 4 سزائیں بیان کی ہیں۔ وہ وجہ یہ کہ ڈاکو کے جرم بھی 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا کہ ان کو قتل کیا جائے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب ڈاکو ڈاکہ زنی کے لیے جائیں، مال نہ لوٹے، صرف آدمی کو قتل کر دیں، کسی کو قتل کر دیں، دفاع میں کوئی آدمی قتل ہو جائے تو ان کو قتل کیا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ قتل بھی کریں اور مال بھی لوٹیں تو پھر ان کو قتل مقابلے میں قتل بھی کیا جائے گا اور سولی پر لٹکایا جائے گا، 3 دن لٹکے رہیں چوک میں تاکہ لوگ دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ ڈاکو جو ہے وہ صرف مال لوٹے، قتل نہ کریں، تو اس صورت میں یہ ہے کہ ان ڈاکوؤں کے جو ہے نا وہ دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹا جائے گا۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ ڈاکہ زنی کے لیے جائیں لیکن وہاں پر مال بھی نہ لوٹ سکیں، کسی کو قتل بھی نہ کر سکیں، تو اس صورت میں یہ ہے کہ ان کو اس زمین سے جلا وطن کیا جائے گا۔ فرمایا یہ تو دنیا کی سزا ہے، آخرت کی سزا بہت بڑی ہے۔ اور اگر یہ جو ڈاکو کے لیے سزا اس لیے رکھی ہے کہ یہ نقض امن کرتے ہیں، ملک کا امن برباد کرتے ہیں، آج بھی اگر یہ سزائیں ڈاکوؤں پہ حقیقتاً نافذ ہو جائیں تو یقین کرو کہ یہ ڈاکے کا نام و نشان مٹ جائے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رکوع نمبر 6 اس میں حکم دیا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وسیلہ اختیار کرو، اور وسیلہ سے مراد نیک اعمال ہیں، اچھے اعمال کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمہیں کامیابی مل جائے۔ اور آگے اسی رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چور کا حکم بیان کیا۔ ایک ہوتا ہے نا ڈاکو جو ہے نا وہ اسلحے کے زور پر جو ہے نا وہ مال چھینتا ہے، اور چور جو ہے نا وہ چھپ کر مال لوٹتا ہے۔ اس لیے چور کی سزا اللہ تعالیٰ نے الگ بیان کی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ چھپ کر کسی کا مال چوری کر لے اور وہ مال 10 درہم سے زیادہ ہو تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کا ہاتھ کاٹا جائے گا، دایاں ہاتھ یا کلائی سے ہاتھ کاٹا جائے گا، اور جو انہوں نے کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا جو ہے نا وہ بدلہ ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو منافقین جو چالیں چلتے ہیں اور اسی طرح کفار کی طرف بھاگ کے جاتے ہیں، یا اسی طرح یہودیوں میں جو منافقین ہیں وہ آ کر جو ہے وہ تمہاری باتیں وہ بہت زیادہ جھوٹ کو سننے والے ہیں، اور اسی طرح اوروں کے جاسوس ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں تبدیلی کرنے والے ہیں، لہٰذا ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور یہ تمہیں جو ہے نا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں برباد کریں گے اور ذلیل کریں گے۔ اور آگے فرمایا کہ اگر اہل کتاب کا کوئی آدمی آپ کے پاس آئے فیصلہ کروانے کے لیے تو فرمایا فیصلہ کر دیں ان کے درمیان، اور اگر آپ نہیں بھی کرتے تو آپ پہ کوئی جبر نہیں ہے کہ آپ فیصلہ کریں، باقی اگر فیصلہ کرنا ہے تو حق کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تورات اتاری جس میں جو اس وقت کے اعتبار سے ہدایت بھی تھی، نور بھی تھی،
اور انبیاء اور اسی طرح یہودیوں کے جو علماء وہ اسی کے ساتھ جو ہے نا وہ فیصلہ کرتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ حکم آیا تھا کہ تم نے جو ہے نا لوگوں سے نہیں ڈرنا، صرف مجھ سے ڈرنا ہے، اور میری کتاب کو بیچنا نہیں ہے، یعنی غلط فیصلے کر کے جو ہے نا رشوت لے کر غلط فیصلے نہیں کرنے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آخر میں فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، فرمایا وہ کافر ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی آگے فرمایا کہ ہم نے یہودیوں پہ جو ہے نا وہ قصاص فرض کیا تھا۔ انہیں اصل میں ہوا یہ کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے دو قبیلے تھے، ایک بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ اب یہ آپس میں جب ان کا جو ہے نا وہ کوئی قتل ہو جاتا تو بنو نذیر جو ہے وہ غالب تھے، تو انہوں نے یہ اصول بنایا ہوا تھا کہ اگر بنو نذیر کا کوئی شخص بنو قریظہ کے کسی شخص کو قتل کر دے گا تو صرف دیت ہوگی، اور بنو قریظہ کا اگر کوئی شخص جو ہے نا وہ بنو نذیر کے کسی آدمی کو قتل کر دے گا تو اس میں یعنی قصاص بھی لیں گے، دیت بھی ہوگی، بلکہ وہ کہتے تھے کہ اس کی جگہ ڈبل یعنی ہم قصاص لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ ہم نے تو تورات میں بھی یہی حکم دیا تھا کہ بھائی ایک جان کے بدلے ایک ہی ہے، اور اسی طرح زخموں میں بھی قصاص ہے۔ کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑی ہے تو اس کے بدلے آنکھ ہی ہوگا، آنکھ کو ہی جو ہے نا وہ نکالا جائے گا۔ کسی نے کسی کا ناک کاٹا ہے تو ناک کاٹا جائے گا، کان کاٹا ہے تو اس کا بھی کان کاٹا جائے گا، دانت توڑے تو دانت بھی توڑے جائیں گے، اور جتنے بھی زخم لگائے ہیں ہر ایک کا جو ہے وہ قصاص اس کے برابر ہوگا۔ اور یہی مسلمانوں کے لیے بھی حکم ہے، اس کو شرائع من قبل لا کہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل کا تذکرہ کیا کہ انجیل کو بھی ہم نے نازل کیا، وہ بھی اپنے وقت کے لیے اعتبار سے ہدایت تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا وہ نور ہدایت بھی تھی، اور پہلے تورات کی تصدیق بھی کرنے والی تھی۔ لیکن فرمایا کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ انجیل والے بھی اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کریں، اس لیے کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تیسرا حکم نازل فرمایا کہ وہ فاسق ہے۔ اور پھر آگے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ اے میرے محبوب، ہم نے یہ قرآن آپ پر نازل کیا ہے، یہ پہلی کتابوں کی تصدیق بھی کرنے والا ہے اور یہ ان پہ نگہبان بھی ہے، لہذا آپ بھی قرآن و مجید کے مطابق فیصلہ کریں اور کسی کی خواہش کی پیروی نہ کریں، اور اگر کسی کی خواہش کی پیروی کریں گے تو وہ لوگ آپ کو حق سے دور لے جائیں گے، لہذا آپ نیکیوں میں آگے بڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قرآن ہے اسی کے مطابق فیصلہ کریں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکوع نمبر 8 میں اہم ترین حکم دیا کہ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہیں بنانا، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ مسلمانوں کے مقابلے میں ان کی بڑی ہمدردیاں ہیں، مسلمانوں کے ساتھ انہیں کوئی بھی ہمدردی نہیں ہے، لہٰذا ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنی۔ اب جب یہ حکم آیا تو مدینہ منورہ میں بہت سارے جو صحابہ کرام تھے، جیسے سعد بن عبادہ، یہ حضرات انصار میں سے تھے، انہوں نے جو ہے نا وہ یہود کے ساتھ اپنے تعلقات کو توڑ دیا، ختم کر دیا۔ لیکن جو عبداللہ ابن ابی رئیس المنافق تھا، اس نے یہودیوں کے ساتھ اپنے تعلقات نہ توڑے، باقاعدہ وہ ان کے ساتھ آتا جاتا رہا، بلکہ ان کا جاسوس رہا، اور کہتا کیا تھا بھائی کہ ہم یہ بڑے مالدار لوگ ہیں اور ان کے ساتھ ان سے ہم پیسے بھی لیتے ہیں، اور اسی طرح یہ ہماری مدد بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے تجارتی معاملات بھی چلتے ہیں، اگر ان سے ہم دوستی توڑ دیں گے تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں کو تسلی دی کہ کوئی بات نہیں، ان کو کرنے دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عنقریب مسلمانوں کو فتح عطا کریں گے، اور پھر یہ خود جو ہے نا پریشان ہو کر اپنے کف دست ملیں گے، ہاتھ ملیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد جو ہے نا وہ خیبر کی فتح عطا کی، جس میں مسلمانوں کے پاس بہت زیادہ مال غنیمت آیا، پھر مکہ بھی فتح ہو گیا، اور اسی طرح غزوہ حنین میں فتح حاصل ہوئی، مسلمانوں کے جو ہے دن بدن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو عروج ملتا رہا، جس سے منافقین جلتے رہے اور پریشان ہوتے رہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور عام ترین حکم دیا کہ اگر کوئی آدمی خدا نہ خواستہ مرتد ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جگہ ایسے لوگوں کو لے آئیں گے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرے گا، مومنوں کے ساتھ بڑے نرم دل ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی کھل کر جو ہے نا وہ حمایت کریں گے، اور اس کو دین کو پھیلائیں گے، اس کے لیے کوشاں رہیں گے، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی بھی پرواہ نہیں کریں گے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ ایمان والوں کو دوستی کس سے رکھنی چاہیے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے رسول سے، اور ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے۔ اور فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے ساتھ دوستی رکھے گا وہ اللہ کا گروہ ہے، اور اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہوگا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اہل کتاب تمہارے دین کے ساتھ یا اسی طرح مشرکین تمہارے دین کے ساتھ مذاق اور استہزاء کرتے ہیں، ان کے ساتھ کبھی بھی دوستی نہیں رکھنی۔ فرمایا کہ یعنی اصل میں مدینہ منورہ میں ایک عیسائی رہتا تھا، جب اذان ہوتی تھی تو وہ ظالم
بہت زیادہ شور شرابہ کرتا تھا اور ہنستا تھا اور استہزاء اور مذاق کرتا تھا، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچتے تو وہ کہتا تھا نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ اس کذاب کو جلا دے، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ظالم کو ایسی سزا دی کہ وہ دعائیں تو کرتا تھا اللہ کے رسول کے خلاف، لیکن جو اللہ کے رسول کے خلاف وہ دعائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں نمونہ عبرت بنا دیتے ہیں، جیسے بلعم بن بورا کو بنایا تھا، تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ہی جو عبرت کا نشان بنا دیا کہ ایک ملازم اس کا جو ہے وہ آگ کی چنگاری لے کر آیا اس وقت آگ جلانے کے لیے، اور اسی سے آگ یعنی بھڑک اٹھی جس سے پورا گھر بھی جل گیا اور یہ خود بھی جل گیا، کچھ بھی نہیں رہا اس کا، یعنی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بدعا کو اسی کے خلاف لگا دیا اور مکمل طور پہ جو ہے نا وہ اپنے اہل خانہ اور گھر سمیت جل کے خاک ہو گیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اہل کتاب جو ہے نا یہ انتقام آپ سے صرف اس بات کا لیتے ہیں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول اور ساری کتابوں پہ ایمان لانے والے ہو، اور پھر ساتھ یہ اہل کتاب یہ کہتے تھے مسلمانوں سے کہ ہم تم سے افضل ہیں، ہمارا دین بھی تم سے افضل ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ایمان والوں کو دین بھی افضل دیا ہے اور نبی بھی سب سے افضل دیا ہے۔ فرمایا اصل جو یعنی بدترین لوگ ہیں وہ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کیا، جن پہ لعنت کی اور اللہ نے ان پر غضب کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بندر اور خنازیر بنائے، اور اسی طرح وہ جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، اصل تو فرمایا بدترین وہ ہیں، اور یہ ساری چیزیں یہودیوں میں پائی جاتی تھی۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں منافقین کے بارے میں کہ بہت سارے منافقین یہودیوں کے ساتھ بہت زیادہ دوستی رکھتے ہیں، اور اسی طرح یہود جو ہے نا وہ ان کے جو بڑے علماء کو بھی تنبیہ کی گئی کہ وہ لوگوں کو رشوت لینے سے اور اسی طریقے سے گناہوں سے کیوں نہیں روکتے تھے، انہیں روکنا چاہیے تھا، اور جب وہ گناہوں سے نہیں روکتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب بھی آیا۔ اور آگے یہودیوں نے ایک گستاخی کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و مجید میں آیت نازل فرمائی نے کہ کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے اور اللہ دگنا کر کے واپس کرے، اور اسی طریقے سے مدینہ منورہ میں جو یہودی آباد تھے ان یہودیوں کی اپنی خباستوں کی وجہ سے ان پہ قحط سالی مسلط ہوئی، تو وہ نعوذ باللہ کہتے تھے جی اللہ تعالیٰ فقیر ہو گیا اس لیے جو ہے نا وہ تنگی کر رہے ہیں اور اسی لیے اللہ تعالیٰ قرضے مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کا ہاتھ بڑا کھلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے جو ہے نا وہ خرچ کرتا ہے، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اور باقی جو ان پہ تنگی آئی ہے وہ ان کے خود اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی گستاخی کی سزا بھی دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ذلیل و خوار کرے گا۔ آگے اہل کتاب کو پھر ایمان کی دعوت دے دی، فرمایا اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں تو ہم ان کے سارے گناہ معاف کر دیں گے، اور اسی طرح ان کو جو ہے نا وہ ہم جنت عطا کریں گے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دی، فرمایا اے میرے پیغمبر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طرف قرآن نازل کیے، جو احکامات نازل کیے اس کی خوب تبلیغ کریں۔ فرمایا اگر آپ نے تبلیغ نہیں کی تو پھر آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اتنا حق ادا کیا کہ حاضرین سے پوچھا کہ میں نے پہنچا دیا ہے، تو حاضرین نے کہا جی پہنچا ہی نہیں دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے، اور اس ساتھ ہی فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائیں گے کہ کوئی آدمی بھی جو ہے نا آپ کو شہید نہیں کر سکے گا۔ اس سے پہلے حفاظتی طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ پیرہ دار رہتے تھے حفاظت کے لیے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو اب پیرہ ہٹا دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو وعدہ لیا اس کا تذکرہ فرمایا کہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ وعدہ لیا اور ان کی طرف رسول بھی بھیجے، اور لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ جب بھی کوئی رسول ان کے پاس آیا اور ایسی چیزیں جو لے کر آیا جو ان کے مزاج کے خلاف تھی تو اس کا انہوں نے انکار کر دیا۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ بھی کافر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ بن مریم ہیں، حالانکہ عیسیٰ بن مریم فرمایا کہ جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ نہیں ہے، اور عیسیٰ بن مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملانا یہ شرک ہے، اور فرمایا کہ اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور پھر یہودیوں کا عیسائیوں کا ایک اور گروہ تھا جو کہ تثلیث کا قائل تھا، تثلیث تین خدا ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم اور اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے بھی کفر کیا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے والے ہیں، اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے یا ان کی والدہ ہیں وہ دونوں انسان ہیں اور سچے ہیں،
اور وہ دونوں کھانا کھاتے ہیں، ان کے ساتھ انسانی ضروریات ہیں، اور جن کے ساتھ انسانی ضروریات ہیں وہ کبھی بھی جو ہے نا وہ الہ و معبود نہیں ہو سکتے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی شرارتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی اور عیسیٰ بن مریم کی زبانی، داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بھی اصحاب سب پر جو ہے نا وہ لعنت ہوئی، وہ بندر بنائے گئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی جو مائدہ والے تھے جنہوں نے ذخیرہ اندوزی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی جو ہے نا وہ بندر اور خنزیر بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر عذاب کی وجہ یہ تھی کہ وہ برائی سے نہیں روکتے تھے، حالانکہ برائی سے روکنا چاہیے تھا۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو باخبر کر دیا کہ تمہارے ساتھ سب سے زیادہ جو دشمنی رکھتے ہیں وہ یہودی ہیں، اور اس کے بعد جو مشرک ہیں۔ سب سے زیادہ دنیا میں مسلمانوں کے خلاف عداوت رکھنے والے یہود، اور اس کے بعد مشرک، اور فرمایا کہ اگر کوئی نرمی ہوگی بھی تو وہ عیسائیوں میں ہوگی، جس طرح کہ حبشہ کے جو عیسائی تھے وہ مسلمانوں کے ساتھ بڑی نرمی رکھتے تھے، جیسا کہ حضرت نجاشی نے مسلمانوں کو جو ہے اپنے ہاں پناہ بھی دی تھی۔ اور آگے 7واں سپارہ شروع ہو رہا ہے، تو 7ویں سپارے کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب کے کچھ لوگ ایسے ہیں یعنی کہ جن کے سامنے اگر قرآن پڑھا جائے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ اور ایسے ہی ہوا تھا کہ حضرت نجاشی جو ہے ان کا بیٹا ارحا بن اسمہ نجاشی، اس کو خود انہوں نے بھیجا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنے کے لیے۔ تو وہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنایا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور پھر حضرت نجاشی بھی مسلمان ہو گئے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12ویں رکوع میں پہلی آیت میں پھر حکم دیا کہ اے ایمان والو، اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی ان کو حرام مت کرو، اور ان کو حرام کرنا یہ زیادتی ہے، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو حلال پاکیزہ چیزیں دی ہیں ان کو کھاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کا حکم بیان کیا ہے۔ اصل میں ایک قسم کا حکم تو پیچھے بیان ہو، یعنی 2 طرح کی قسموں کا حکم تو پیچھے سورہ بقرہ میں بیان ہو گیا۔ ایک یعنی قسم لغوہ، قسم لغوہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک انسان سچ سمجھ کے قسم اپنے اعتبار سے سچ سمجھ کے قسم اٹھاتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ جھوٹ ہوتی ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ یا یہ کہ ایک انسان کی عادت ہی بن جاتی ہے، وہ یعنی اس طرح قسمیں اٹھاتے رہتا ہے بلا ارادہ، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ لغوہ ہیں، ان پہ مواخذہ اور پکڑ نہیں ہے، لیکن ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور دوسرا جو ہے نا وہ قسم غموس ہے، یعنی کسی گزشتہ کام پر ایک آدمی جھوٹی قسم اٹھاتا ہے تو یہ جو ہے نا بڑے گناہوں میں سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر توبہ کے اس کو معاف نہیں کریں گے۔ اور تیسری قسم منعقدہ ہے، جس کا حکم یہاں اس آیت میں بیان کیا ہے جو 7ویں پارے میں ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص قسم اٹھا لیتا ہے کسی آئندہ کام کے بارے میں کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، تو اس کے بارے میں اسلام کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ اچھا کام ہے، مثلا خدا نخواستہ ایک آدمی قسم اٹھا لیتا ہے جی میں فلاں آدمی سے بات نہیں کروں گا یا فلاں کے گھر نہیں جاؤں گا، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی قسم توڑ لے، اور قسم توڑنے کے بعد اس قسم کا کفارہ ادا کرے۔ اور قسم کا کفارہ کیا ہے؟ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، درمیانہ کھانا جو گھر میں عام کھایا جاتا ہے، یا یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے، یعنی کپڑا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ سوٹ مکمل ہو، یعنی شلوار قمیص، اور یہ چیزیں نہیں تو پھر ایک غلام آزاد کرے، وہ بھی نہیں تو پھر فرمایا 3 دن لگاتار روزے رکھے۔ جب یہ چیزیں کر لے گا تو اس قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا اور اس میں گناہ وغیرہ نہیں ہوگا اس کو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شراب کے بارے میں سب سے آخر میں آیت نازل ہوئی اس کا تذکرہ فرمایا کہ اے ایمان والو، شراب، جوا اور یہ بتوں کے تھانوں پہ جانور ذبح کرنا، تیروں کے ساتھ تقسیم کرنا، یہ گندگی ہے، شیطانی کام ہے، سے اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ تم جو ہے نا وہ کامیاب ہو جاؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شیطانی کام ہے، شیطان ان کے ذریعے تمہارے درمیان لڑائیاں ڈالنا چاہتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ شراب کے نشے میں دھت ہو کر ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، دوست کو قتل کر دیتا ہے، ایسے بہت سارے واقعات اب دن بدن زیادہ ہو رہے ہیں۔ یا اسی طرح جوئے کی وجہ سے جو ہار جاتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ اگر تم جو ہے نا وہ سکون سے زندگی گزارنا چاہتے ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکوع نمبر 13 میں یہ حکم بیان فرمایا کہ جب تم احرام کی حالت میں ہوگے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائے گا۔ وہ آزمائے گا اس طرح کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے، اور جب شکار کرنا منع ہے تو اس وقت وہ جانور جن کو شکار کیا جاتا ہے وہ تمہارے سامنے کثرت کے ساتھ آئیں گے، لہٰذا تم اپنے نیزوں کے ساتھ اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ بھی ان کو شکار کر لو گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش ہے کہ کون جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرتا ہے اور اللہ کا خوف دل میں رکھ کے وہ ان کو شکار نہیں کرتا۔ فرمایا یہ تمہارے لیے حلال نہیں، ان کو شکار نہیں کرنا بالکل بھی، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جیسے کہ وہ وادی اعلیٰ والے
کہ مچھلی کے شکار سے ان کو روکا ہفتے والے دن، تو ہفتے والے دن مچھلی سے جو سمندر بھرا ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی، وہ اس آزمائش پہ پورا نہ اترے، انہوں نے ہیلے کے ساتھ وہ مچھلی کا شکار شروع کر دیا تو اللہ نے بندر بنا دیا۔ تو مسلمانوں کو حکم ہوا کہ تم نے احرام کی حالت میں، جب حج عمرے کا احرام ہو، تم نے شکار نہیں کرنا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ اے ایمان والو، تم نے احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا، لیکن اگر کوئی آدمی کر ہی لے تو پھر وہ شکار کا یعنی جزا اور بدلہ ہے۔ بدلہ یہ ہے کہ وہ جو جانور شکار کیا ہے اس کی مثل، یعنی دو عادل انسان جو ہے نا وہ فیصلہ کریں کہ بھائی یہ جانور کتنے کا تھا، تو اس کے جو پیسے ہوں اگر اس سے جو ہے نا وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اس سے ہدی خریدی جا سکتی ہے، یعنی مثلا اگر کسی نے شتر مرغ قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں جو اس کا تاوان ہوگا وہ یعنی اونٹ ہے، اور اسی طرح اگر کسی نے ہرن وغیرہ مار دیا تو اس کا تاوان و بدلہ بکری ہے، اور اگر اس سے کوئی چھوٹا جانور مارا ہے تو اس کا عام پیسے ہیں۔ اگر وہ یعنی قربانی کے جانور تک پہنچتا ہے تو اس کی جگہ پر جانور کو لے کر ذبح کیا جائے گا، اور اگر وہ پیسے قربانی کے جانور تک نہیں پہنچتے، تھوڑے ہیں جو اس کی قیمت لگائی ہے، تو اس سے جو ہے وہ غلہ خرید کر حرم میں مساکین کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ احرام کی حالت میں بھی تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے، مطلب مچھلی جو ہے نا وہ احرام کی حالت میں بھی شکار کی جا سکتی ہے۔ فرمایا وہ تمہارے لیے توشہ ہے، وہ سمندر میں جب بحری جہاز پر سفر کر رہے ہو اور راستے میں یعنی حج کی طرف جا رہے ہو تو مچھلی وغیرہ اگر پکڑی جائے تو ان کا تم شکار کر کے تم انہیں کھا سکتے ہو، ہاں خشکی کا شکار جو ہے وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو بیت اللہ ہے یا اسی طرح جو اسلام شاعر اسلام ہیں، یہ تمہارے اس دنیا کے قائم رہنے کا ذریعہ ہیں۔ جب تک یہ چیزیں ہیں دنیا قائم ہے، جب یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی تو دنیا بھی ختم ہو جائے گی، لہذا تم نے ان کا احترام کرنا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکوع نمبر 14 میں حکم دیا کہ بے جا سوالات نہیں کرنے۔ مثلا جب حج کا حکم نازل ہوا نا تو ایک صحابی تھے، دیہاتی صحابی حضرت اقرا بن حابس، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فوراً سوال کر دیا کہ اللہ کے محبوب یہ حج ہر سال فرض ہے یا زندگی میں ایک مرتبہ؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کو یعنی ناگوار سمجھا اور پھر جواب دیا کہ ایک مرتبہ، اور پھر فرمایا کہ بھائی جب تک میں بیان نہ کر دوں اس وقت تک سوال نہ کیا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں اس وقت کہہ دیتا کہ بھئی ہر سال فرض ہے تو پھر ہر سال ہوتا، لہذا جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے تو اس کو خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ مان لینا چاہیے۔ پہلے بنی اسرائیل نے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں حجتیں نکالنا شروع کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختی ہوئی، جس طرح کے گائے والے مسئلے میں۔ آگے مشرکین نے کچھ جانور اپنے بتوں کے نام پہ چھوڑے ہوتے تھے، جن کا ان میں سے ایک کا نام تھا صائبہ، وسیلہ، خام اور بحیرہ۔ ان کو وہ نہ ان کا دودھ استعمال کرتے تھے اور نہ ہی ان میں سے جو سواری کے جانور ہوتے تھے سواری اختیار کرتے تھے، اور نہ ہی ان کا گوشت کھاتے تھے، ان کو حرام سمجھتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ایسا کوئی بھی حکم نہیں دیا۔ غیر اللہ کے نام پہ جانوروں کو چھوڑنا اور حرام کرنا اور ان کو نہ کھانا یہ تو ہے ہی شرک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کاموں کا قطعاً حکم نہیں دے سکتے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی ایک دلیل بیان کی، ان سے اگر کہا جاتا جی کہ تم اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے ہیں ان کی طرف آ جاؤ، یا جو اللہ کے رسول نے جو کچھ بیان کیا اس کی طرف آ جاؤ، تو وہ کہتے تھے نہیں جی ہمارے آباء و اجداد یہی کام کرتے نہیں، لہذا ہم بھی یہی کریں گے۔ حالانکہ آباء و اجداد جو ہے نا ان کا کام جو ہے وہ کوئی حجت اور دلیل نہیں ہے، اصل حجت اور دلیل اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے امت کے لیے بھیجا ہے۔ آگے ایک آیت مبارکہ ہے، یہ بڑی اہم آیت ہے، اس کا ایک غلط مفہوم جو ہے نا وہ کچھ صحابہ نے بھی لے لیا تھا۔ اصل میں ہوا اس آیت مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر اپنی جان کی فکر لازم ہے، اور اگر تم خود ہدایت پر ہوگے تو لہذا تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اگر دوسرے ہدایت پر نہیں بھی ہوں گے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اب اس آیت مبارکہ کا مفہوم کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ دوسروں کو تبلیغ کرنا اور دوسروں کو راہ راست کی طرف بلانا یہ لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی گناہ بھی کرتا ہے تو کرتا رہے، اس کو روکنا لازمی نہیں ہے، کیونکہ اپنی جان کی فکر ہے۔ فرمایا جب تم صحیح ہو گئے تو تمہارے لیے جو ہے نا وہ دوسروں کے غلط کاریاں کوئی نقصان کا ذریعہ نہیں ہوں گی۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے جو ہے سمجھایا، فرمایا بھائی یہ بات نہیں ہے، اصل اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم اپنی طاقت کے مطابق معاشرے میں اگر کوئی برائی ہے، کوئی بھی گندگی ہے، اس کی صفائی کی کوشش کرو گے اور برائی سے روکنے کی کوشش کر لو گے، اور اس کے بعد اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے
اور وہ نہیں مانتا تو پھر جو ہے نا تمہیں نقصان نہیں ہوگا۔ فرمایا ایسا نہیں ہے کہ بھائی ان کو روکے نا، ایمان والوں پہ روکنا ضروری ہے کیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم میں سے برائی کو دیکھے ہاتھ سے روکے، یہ حکومت کا کام ہے۔ اگر وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، یہ ہر آدمی ایک دوسرے کو روک سکتا ہے۔ اگر وہ بھی نہیں کر سکتا، کوئی بہت ہی کمزور ہے اور گناہ کرنے والے طاقتور ہیں، تو وہ کم از کم دل میں برا سمجھے گا۔ دل میں برا نہیں سمجھے گا تو فرمایا وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم واقعہ بیان کر کے اس میں ایک اہم حکم دیا ہے۔ ہوا یہ کہ 3 آدمی تھے، وہ ملک شام کی طرف تجارت کے لیے گئے۔ ان میں سے ایک مسلمان تھے جن کا نام تھا بدیل، اور 2 جو ہے نا وہ اس وقت عیسائی تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو جب وہ یہ ملک شام پہنچے تو حضرت بدیل جو ہے نا ان کو سانپ نے ڈس لیا۔ تو اب یہ کہ ان کے موت کا وقت قریب آ گیا، وہ سمجھ رہے تھے کہ اب میں جانور نہیں ہو سکتا، تو ان کے پاس جو سامان تھا انہوں نے اپنے جو دیگر دوست تھے ان کو جو ہے نا وہ وصیت کی کہ یہ میرا سامان جو ہے نا میرے گھر پہنچا دینا۔ اور وہ دوسرے 2 نا، ایک حضرت تمیم داری تھے اور ایک حضرت عدی تھے، جو بعد میں یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایمان لے آئے تھے، لیکن اس وقت وہ مومن نہیں تھے۔ اب وہ حضرت بدیل نے وہ سامان ان کے حوالے کر دیا، لیکن ساتھ ہی خفیہ طور پر ایک پوری سامان کی فہرست بنا کر وہ اس سامان کے اندر رکھ دی۔ اب ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ سامان کے اندر انہوں نے فہرست بھی رکھی ہے۔ جب انہوں نے سامان کھولا تو اس میں ایک پیالہ تھا، چاندی کا برتن تھا، اور اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا اور بڑا قیمتی تھا، وہ انہوں نے نکال لیا۔ نیت خراب ہو گئی اور وہ انہوں نے ایک سونار پہ بیچ دیا 1000 درہم کا۔ جب 1000 درہم کا بیچ دیا اور باقی سامان لا کے حضرت بدیل کے رشتہ داروں کو دے دیا، لیکن جب انہوں نے سامان کو نکالا ایک ایک کر کے، اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک جو فہرست رکھی ہوئی تھی وہ بھی نکل آئی۔ اب وہ پیالہ جو سب سے قیمتی تھا وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ تو اب جو ہے نا وہ حضرت بدیل کے رشتہ داروں نے جو ہے نا یہ دعویٰ کیا کہ بھئی انہوں نے چوری کر لی ہے۔ اور جب معاملہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور اس میں طریقہ کار یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان سے قسم لی، جو وہ دو شخص تھے، کہ تم قسم اٹھاؤ کہ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی نبی بنایا اور انجیل نازل کی، یعنی ان کے اعتبار سے قسم دینے، کیونکہ وہ اس وقت عیسائی تھے، تو کہ ہم نے نہ وہ پیالہ کو بیچا ہے نہ ہمیں اس کا پتہ ہے۔ انہوں نے قسم اٹھا لی۔ تو اب یہ کہ کچھ عرصے بعد وہ حضرت بدیل کے رشتہ دار جو ہے نا وہ ان کا گزر مکہ مکرمہ سے ہوا، تو وہاں سونار کے پاس وہ پیالہ پڑا ہوا تھا۔ اب انہوں نے اس کو پہچان لیا اور انہوں نے وہ جو یعنی پیالہ تھا اس سے لے لیا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے حاضر ہوئے اور کہنے لگے جی کہ یہ وہ ہمارا پیالہ تھا جو کہ انہوں نے بیچا ہے۔ اور اس سونار نے کہہ بھی دیا کہ یہ 2 شخص مجھ پر فروخت کر کے گئے ہیں۔ اور پھر جو ہے نا انہوں نے قسم اٹھائی، جو میت کے ورثاء تھے، کہ ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا یہ پیالہ بیچا ہے اور ہم اس اپنی قسم میں جھوٹے نہیں ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لے کر وہ پیالہ ان کو یعنی 1000 درہم لے کر ان کو دے دیے تھے، یعنی جن کا وہ پیالہ تھا۔ تو اس کے بعد یہ اصول ہی بن گیا کہ فرمایا کہ اگر کوئی بھی آدمی سفر میں ہو اور وہاں اس کو موت کے آثار نظر آئیں تو وہ 2 گواہ مقرر کر لے، اور پھر وہ 2 گواہوں کو جو ہے نا مسجد میں کھڑا کر کے فرمایا کہ نمازیوں کے سامنے قسم لی جائے کہ بھئی ہمیں جو وصیت کی ہے یہی ہے، ہم نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی، اور وہ قسم اٹھائیں۔ اگر جو ہے نا پتہ چل جائے بعد میں کہ انہوں نے غلط قسم اٹھائی ہے تو پھر میت کے ورثاء قسم اٹھا کر جو ہے نا وہ ان سے اپنا مال لے سکتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے رکوع نمبر 15 میں بیان فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ رسولوں سے پوچھیں گے کہ اے میرے رسولوں، تمہاری امتوں نے تمہیں کیا جواب دیا، یعنی تم نے تبلیغ کی؟ تو وہ کہیں گے اے اللہ، ظاہری طور پہ اس وقت جو انہوں نے ہمیں جواب دیا وہ ہمیں معلوم ہے، لیکن جب آپ نے ہمیں اٹھا لیا تو پھر اس کے بعد آپ ہی جانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ہی علام الغیوب ہیں۔ اور پھر خاص طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کا آگے تذکرہ کیا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی لوگوں نے پوجا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ اے عیسیٰ بن مریم، آپ یاد کریں میری ان نعمتوں کو جو میں نے آپ پر کی، آپ کی والدہ پر کی۔ میں نے پھر وہ کچھ نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ جبریل امین کے ذریعے آپ کی حفاظت کی، پھر آپ نے ماں کی گود میں کلام بھی کیا، اور اسی طرح میں نے آپ کو کتاب سکھائی، حکمت سکھائی، تورات بھی سکھائی، انجیل عطا کی، اور آپ کو بڑے بڑے معجزات دیے کہ آپ پرندے کی شکل بناتے تھے، وہ یعنی اس میں پھونک مارتے وہ ہوا میں اڑ جاتا۔ اسی طرح آپ جو ہے نا وہ یعنی پیدائشی نابینے کو اور برس والے کو ٹھیک کر دیتے تھے، اور میرے حکم سے آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور اسی طرح میں نے بنی اسرائیل سے آپ کو بچایا، اور اسی طریقے سے جو ہے نا وہ میں نے
یعنی آپ کے ذریعے پیغام بھیجا اور الہام کیا حواریین کی طرف جو آپ پر ایمان لے کر آئے اور آپ کی انہوں نے پوری مدد کی، تو لہٰذا اتنے بڑے انعامات کے یعنی باوجود کیا آپ نے لوگوں سے کہا ہے کہ آپ میری جو ہے وہ پوجا کرو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو جواب دیں گے آگے اس کی پوری تفصیل آ رہی ہے۔ اس کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مائدہ والا واقعہ بیان کیا کہ ایک دفعہ حواری آئے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ کہنے لگے جی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آسمان سے ہمارے لیے پکا پکایا کھانا آئے اور ہم جو وہ کھانا کھائیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہارا یقین نہیں ہے؟ وہ کہنے لگے جی ہمیں ایک جو ہے نا وہ مزید یقین حاصل کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ اگر اس طرح کریں گے تو ہمارے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے ان کو سمجھایا، لیکن وہ ان کا مطالبہ تھا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی کہ یا اللہ آسمان سے کھانا نازل کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اس طرح دسترخوان پہ چنایا کھانا ان کے سامنے آ گیا، لیکن ایک شرط یہ تھی کہ اب اس کے بعد انکار بھی نہیں کرنا اور ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی۔ اور ان ظالموں نے جو ہے نا وہ دونوں کام کیے، یعنی زیادہ تر لوگوں نے ذخیرہ اندوزی بھی شروع کر لی اور اسی طریقے سے بعد میں انکار بھی کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سور اور بندر بنا دیا، جو بوڑھے تھے ان کو سور بنا دیا اور جوانوں کو بندر بنا دیا، کیونکہ اپنی مرضی کا معجزہ مانگ کے اور پھر اس کو نہیں مانا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی سخت سزا ہوئی۔ حضرت مسلم شریف میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر بنی اسرائیل یہ ذخیرہ اندوزی نہ کرتے نا تو گوشت کبھی خراب نہ ہوتا، یہ کھانا خراب نہ ہوتا کبھی بھی۔ اور اسی طرح اگر حضرت اماں حوا ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ درخت کا پھل نہ کھاتی تو قیامت تک کوئی عورت بھی جو نا اپنے خاوند کے ساتھ اس طرح کی خیانت نہ کر سکتی، لیکن ایک طرح کا رواج بن گیا تو پھر یہ کام چلتا رہا۔ اور پھر آخر میں جو عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ خصوصی طور پہ پوچھیں گے نا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام کہ جب میں نے آپ کو نبوت بھی دی اور آپ کو کتاب بھی دی تو اس کے باوجود آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ آپ مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لیں، کیونکہ عیسائیوں کا دعویٰ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود ہمیں کہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور قیامت والے دن جو عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن و مجید میں نازل کر دیا تاکہ کوئی شبہ نہ رہے اس بارے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نعوذ باللہ شرک کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں جواب دیں گے سبحانک، یا اللہ آپ شرک سے پاک ہیں، میں کیسے شرک کا حکم دے سکتا ہوں؟ جو بات میرے لیے جائز ہی نہیں وہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ دوسرا جواب دیں گے اے اللہ اگر میں نے یہ کہا ہے ان کو تو آپ جانتے ہیں، کیونکہ جو میرے جی میں ہے وہ آپ جانتے ہیں، جو آپ کے علم میں وہ نہیں جانتا، آپ علام الغیوب ہیں۔ تیسرا جواب دیں گے یا اللہ میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا، کیا اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ چوتھا جواب دیں گے اے اللہ جب تک میں وہاں ان میں موجود تھا تو میں نے ان کی نگرانی کی، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا پھر اس کے بعد آپ ہی ان کے نگہبان تھے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، مجھے ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اب اگر آپ ان کو عذاب دیں تو پھر بھی آپ دے سکتے ہیں، اگر آپ ان کی بخشش فرمائے تو آپ یعنی غالب حکمت والے ہیں، بخشش فرما سکتے ہیں، آپ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ یہ آیت مبارکہ جب اس ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو زار و قطار رونے لگ گئے اور فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہ کہا میں کہوں گا یا رب امتی رب امتی رب امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب یہ جوابات دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ قیامت کا دن ہے، یہ ایسا دن ہے جس میں سچوں کو ان کا سچ جو ہے وہ نفع دے گا اور ان کے لیے جنت بھی ہے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کا اعلان کر دیا، فرمایا کہ زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ کی ملکیت میں ہے، اللہ کی ملک میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لہذا اللہ ہی کو اپنا الہ اور معبود مانو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ پوری سورہ مائدہ کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔